علم کو علم النافع بنانے میں 3 چیزیں بہت اہم. علم کو علم النافع بنانے میں ان میں سٹیپ نمبر 1 ضروری ہے، کیونکہ دل صاف ہوگا تو نور آئے گا، ورنہ سیاہی میں نور نہیں آتا. دوسرا، توبہ جو یہ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اس دل کے اندر جو پنکچر لگے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی سیل کر دیتی ہے. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک پیالے میں آپ دودھ ڈالنا شروع کریں، اگرچہ کہ آپ نے وہ پیالہ صاف کر لیا، لیکن اب کیونکہ وہ پیالہ کے اندر چھید تھے تو وہ دودھ آئے گا، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی وہ کیا ہوگا، وہ بہہ بھی جائے گا. تو یہ جو گناہ ہیں یہ چھید کے مانند ہوتے ہیں. ایک تو وہ گناہ ہے اس نے سیاہی کی، اور پھر جو مسلسل گناہ ہیں وہ چھید ہیں. تو جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیتے ہیں، تو وہ چھید سیل ہو جاتا ہے. تو اب دودھ یعنی کہ نور ریٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ توبہ استغفار کا فائدہ کہ نور آتا بھی ہے اور نور ریٹین بھی ہوتا ہے. پھر جو دوسری چیز اس علم کو علم النافع بنانے میں بہت فائدہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم سنت کے قریب ہوں گے اتنا محفل علم میں، محفل یعنی کہ اس محفل میں جہاں ہم علم حاصل کر رہے ہوں، جتنا ہم سنت کے قریب ہوں گے اتنا ہمیں علم النافع ملنے کی توفیق ملے گی. اس علم کو حاصل کرتے ہوئے سنت کے قریب ہونا یہ کوئی لائٹ چیز نہیں ہے. سنت سے قریب ہونے سے کیا مطلب کہ جب آپ علم کی محفل میں بیٹھیں تو باوضو بیٹھیں، جب آپ علم کی محفل میں بیٹھیں تو اپنا سر ڈھانپ کے بیٹھیں، ننگے سر مت بیٹھیں. ہم ٹوپی کو لائٹ لیتے ہیں، ٹوپی لائٹ چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پبلک میں بغیر ٹوپی کے امامے کے نہیں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ، کوئی بیان، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے الا ماشاء اللہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھپا نہ ہو. صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے. سر ڈھانپنا سنت ہے. ٹوپی پہن سکتے ہیں بہت اچھا، اگر امامہ پہن سکتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اچھا.